کہتے ہیں کہ مظلوموں کی آواز عرش بری تک پہنچتی ہے اور پھر ظالموں پر قہر الہی نازل ہوتا ہے، اور یہ کوئی آسمانی عذاب بھی ہو سکتا ہے جو بستیاں تباہ کر دے، یا کسی مہلک وبا کی صورت میں بھی نازل ہو سکتا ہے۔ آج کل جس وبا کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے وہ چائنیز کرونا وائرس ہے، جس کو NCOV 2019 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب 2019 میں آنے والا منفرد کرونا وائرس ہے۔ یہ کرونا وائرس کا پہلا آؤٹ بریک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم اور سویئر ایکویٹ ریسپریٹری سنڈروم، دو بیماریاں جو پچھلی 2 دہائیوں میں خبروں کا مرکز بنی رہیں، وہ بھی کرونا وائرس کی ہی اقسام تھی۔ کرونا وائرس چائنا سے شروع ہونے والا ایک نیا وائرس ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ جنوری 2020 کے شروع میں چائنا کے شہر ہوان میں نمونیا کے بہت زیادہ کیسز سامنے آئے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ کوئی نئی قسم کا وائرس ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے سانس کی تکلیف، نمونیا اور پھیپھڑوں کی سوزش ہے، جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں اور پھر انسانوں کے چھینکنے کی وجہ سے دوسرے انسانوں میں پھیل رہا ہے۔ کرونا ایسے جراثیم ہیں جو ویسے تو جانوروں یا پرندوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر ان کو بھی بیمار کرتے ہیں۔ جب وائرس یا جراثیم اس تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس صورتحال کو آؤٹ بریک کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سانس کی بیماری پھیلتی ہے، اور یہ وبا زکام کے مریضوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے سارے چائنا میں لوگ منہ پر ماسک چڑھا کر گھوم رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے چائنا پر عذاب ہے، کیونکہ چین نے افغان مسلمان خواتین کے چہروں سے حجاب ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ آج سارا چین چہرہ ڈھانپ رہا ہے۔ دنیا نے چائنا سے اپنے شہریوں کی حفاظت کا زور ڈالا ہوا ہے، تو دوسرے ممالک سفر کرنے والے چینی باشندوں سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ چین پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، یہ وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن باقی ممالک میں یہ وبا کیوں پھیل رہی ہے، جن میں کئی مسلمان ممالک بھی شامل ہیں؟ تو اس کی مثال ایک تاریخی حوالے سے یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی بہت گنہگار ہے، جاؤ اور اس بستی کو تباہ کر دو۔ وہ فرشتہ گیا اور بستی تباہ کیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ خدا نے پوچھا کہ حکم کی تعمیل کیوں نہ کی؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے کہا تھا کہ سب گنہگاروں کو تباہ کرنا، لیکن وہاں بستی میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ ایک تہجد گزار کو ان گنہگاروں کے ساتھ کیسے تباہ کر دیتا؟ تو جواب آیا کہ اس نیک شخص کو درمیان میں رکھ کر پوری بستی اس پر الٹ دو، کیونکہ وہ اپنی عبادت اور تہجد گزاری میں مگن رہتا ہے، لیکن دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا، ظلم اور جبر پر خاموش رہتا ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اسی طرح چائنا کے افغان مسلمانوں پر مظالم پر ساری دنیا اور بالخصوص اسلامی ممالک کی اس پر خاموشی نے اس عذاب کا رخ ان کی طرف بھی کر لیا ہے۔ چین میں اب تک 200 سے زائد افراد اس وائرس سے لقمہ اجل بن چکے ہیں اور ہزاروں افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ وائرس کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سے بخار، کھانسی اور سانس میں دقت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وائرس آپ کے جسم میں جانے کے بعد یہ علامات 2 سے 14 دن میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی بات اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ بنیادی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم کام ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھوتے رہنا ہے، صابن سے، اور کم از کم 20 سیکنڈز کے لیے دھونا ہے۔ بالخصوص آنکھوں، ناک اور منہ یا ان جگہوں کے قریب ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ وائرس سے متاثرہ افراد سے دور رہیں، باہر جاتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال کریں، اور زیادہ ٹچ ہونے والی پبلک جگہوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اس وائرس کے پھیلنے کے نتیجے میں طاغوتی طاقتوں کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے۔ کشمیر، بوسنیا، فلسطین میں بے گناہ مسلمانوں پر ظلم و جبر کرنے والوں کو بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے،
کیونکہ خدا عنقریب اپنے ماننے والوں کی سسکیوں کے بدلے ان طاغوتی طاقتوں پر قہر ڈھائے گا۔